اسلام مبلغ تبلیغ حسینیت سرمایہ ملت جعفریہ علامہ علی ناصر آل حسینی صاحب اپنے مخصوص انداز میں ذکر فضائل و مسائل محمد و آل محمد بیان فرمان دے اور اختتام مجلس سے شفیع ذوالجلالہ حضرت بادشاہ امام حسین علیہ السلام دی برآمد ابدی اور ماتمداری ابدی جی تو ساں پڑھنا اور نہیں میں آ جاتا ہوں میں سیدہ میری مجبوری ہے میری والدہ استاد آخرے سیدہ بانا بڑا دور دا سفر کرتے تو صحیح سمجھے ہو ہم سمیت یاک سمیت میگری کی امداد کردو آل محمد تک سے دا متعینک شہودی محمد و آل محمد صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کل ایمان بلند نعرہ حیدری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ نادى ربه ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر خیر دے صدقے ساڈے گناہ معاف فرمائے اور تمام حضرات دی دلی دعاواں محمد و آل محمد دے صدقے نال قبول و منظور فرمائے۔ میرے محترم سامعین، ہر پیغمبر نال کوئی نہ کوئی ایسے ساتھی گزرے نے جنہاں تے پیغمبر اعتماد کرتے رہے۔ عام لوگاں نال بھی سارے ساتھی ایک جیسے نہیں ہوندے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوندے نے جنہاں تے اعتماد کیتا جا سکتا۔ پیغمبران نال بڑے بڑے اطاعت گزار گزرے نے، پیغمبران نال بڑے بڑے وفادار گزرے نے، پیغمبران نال بڑے بڑے تابع فرمان گزرے نے، پیغمبران نال جڑے بندے جویں پیر نال مرید ہوندا ہے، جویں استاد نال شاگرد ہوندا ہے، جویں ایک مالک نال نوکر ہوندا ہے، ہر دور وچ پیغمبران نال زیادہ تے نہیں رہے، لیکن کچھ لوگ ہر پیغمبر نال ضرور وہ وفادار گزرے۔ میرے محترم سامعین، ساڈا حق ہے کہ ہر پیغمبر دی بھی تکریم اور توقیر اور عزت کریے، لیکن وہ ساتھیاں دی ضرور عزت کریے جنہاں لوگاں نے پیغمبر دا ساتھ دیتا ہے۔ ساتھ چونکہ ہر بندے نے پیغمبر دا ساتھ حق دا ساتھ ہے، اور خالق فرماتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جب تم حق کی بات کرو گے تو پھر صبر کرنا پڑے گا۔ مومن ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حق کی بات کرنا اور صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ یہ مطلب ہے جتے حق دی گل کرو گے اتنے تمہیں صبر کرنا پڑے گا۔ یہ ممکن نہیں کہ حق دی گل کرو تو مصیبت نہ آئے۔ مصیبت چھوٹی حق دی گل کرو گے چھوٹی مصیبت آئے گی، وڈی کرو گے تو وڈی مصیبت آئے گی۔ چھوٹی جی حق دی گل ہے کہ سویرے سرگی والے اٹھ کے بندہ بچیاں نو آکھے کہ اٹھ کے نماز پڑھو، چھوٹی جی حق دی گل ہے نہ حق تے نہیں نہیں، وہ پھر آکھ کے ویکھ لو، یعنی مطلب ہے وڈی گل نہیں، ایک عام گل ہے، چھوٹی گل ہے کہ اٹھو بیٹا اسی مسلمان ہیں نماز پڑھو، وہ پھر تھوڑی جی مصیبت آئے گی، زیادہ نہیں تھوڑی جی، یعنی وہ بچے سوچن لگ پڑیں گے کہ ابا جی تساں اپنی قبر جانا ہے، اساں اپنی قبر جانا تو ساڈے مگر ہی چڑھ گیا، حالانکہ وہ گل تے حق دی کر رہے ہیں۔ میرے محترم سامعین، حق دی گل تے ذرا پکا تھوڑا جا نکل چل، حق دی گل تے اپنے گھر کریے جس سارے گھر دا خرچ بندے نے آپ چکے ہیں۔ حق دی گل اپنے گھر کریے جنہاں دے سارے اخراجات بندہ اٹھاندا ہے، تے او مخالف ہو جاندے نے، تے جڑے ابو جہلاں وچ کردے رہے، جڑے جاہلاں وچ کردے رہے انہاں دی کنی مخالفت ہوندی بہت ساری۔ میرے محترم سامعین، یہ جڑے ساتھی ہوندے نا مخلص ساتھی نو ہی دین دی نظر وچ دین دی اصلاح وچ صحابہ آندے، انہوں نے صحابہ دا درجہ دیتا گیا ہے۔
صحبت تے تمہیں پتہ ہے کہ نال تے صحبت تے بتھیرے لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن صحابیت دا درجہ ایسے لوگوں نو حاصل ہے جڑے نبی دے وفادار، اطاعت گزار، فرما بردار رہے، اور انہاں شہادتاں بھی دیتی ہیں، شہادتاں بھی دیتی ہیں۔ حضرت رسول اللہ نال بڑے بندے شہید ہوئے، 70 شہید تے میدان احد وچ ہوئے، 120 بندے شہید خیبر وچ ہوئے۔ یہ دا مطلب ہے جڑا جان ہی قربان کر دیندا ہے، یہ تو بڑا اخلاص کسے کی پیش کر۔ باقی تے ساریاں گلاں قبلہ پیچھے نے، جان دا نظرانہ پیش کر دیندے نے، جان نثار۔ انہاں نوں صحابہ کبار کہا جاتا ہے، صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ وہ حضرت موسیٰ نال بھی موجود سن، حضرت عیسیٰ نال انہاں دے انصار ہوئی موجود سن، ہر نبی نال وہ صحابہ رہنے، انہاں نوں میں اطاعت گزار رکھاں، فرما بردار رکھاں، تابع فرمان رکھاں، کچھ بھی رکھاں۔ وہ بڑے عظیم لوگ جتھے وہ لوگ تابع فرمان رہنے، اتھے نبیاں دا اپنا بھی کوئی خاندان ہے ہی سی نا جی، وہ نبیاں دا خاندان بھی اتھے رہے تے تابع فرمان بھی اتھے رہے۔ یہ گل طے وے کہ جڑے بندے نبی دے فرمان بردار ہوندے نا، وہ انہاں دے خاندان دے مخالف نہیں ہوندے۔ شکریہ، مہربانی سے۔ جڑے پیغمبراں دے تابع فرمان ہوندے نے، وہ انہاں دے خاندان دے مخالف نہیں ہوندے، بلکہ وہ خاندان دے زیادہ قریب ہوندے نے، خاندان نال زیادہ پیار کردے نے۔ جس بندے میرے نال محبت دا اظہار کرنا ہے، اگر میرا بیٹا نال ہے، وہ جنی وہ محبت کرے گا نا، میری آپ ہی ہوندی جائے گی، آپ یعنی خود بخود ہوندی جائے گی۔ میری بیٹی دا بندہ کوئی حیا کردا ہے تو بہت زیادہ تکریم ہوتی میرے ذہن چ ہوئے گی کہ جدو میرا بیٹا نال سی ادو انہیں بڑی میری عزت کی ہے، تو ادو کھانا بھی کھوایا ہے، تو بیٹھے بھی ہیں، ساری گل ہوئی ہے۔ لیکن جدن میری بیٹی نال سی ادھر اس بندے نے اتنے کھلو کے مینوں بلایا ہے، یہ گڈی دے نیڑے بھی نہیں آیا کہ اندر وہ بیٹیاں بیٹھیاں نے۔ یہ مطلب ہے کسے تے بیٹے دا احترام کریے پھر وہ راضی ہوندہ ہے، بیٹی دا کریے تو بہت راضی ہوندہ ہے۔ ہن سوچو جڑا زہرا دی عزت کرے گا رسول دی نظر کی، جڑا حسنین شریفین دی عزت کرے گا سبحان وہ پیغمبر دی نظر کی ہوگا۔ میرے محترم سامعین، میں دو طبقے تو انہوں دسے نے، پیغمبران دا خاندان تے پیغمبران دے تابع فرمان۔ ایک خاندان ہوندہ ہے پیغمبر دا، ایک تابع فرمان ہوندے نے پیغمبر دا۔ میرے محترم سامعین، تابع فرمان جڑے ہوندے نے انہاں دا ذمہ داری اپنی ہے، خاندان دی ذمہ داری اپنی، خاندان دی ذمہ داری اپنی۔ اس ویلے جڑے بندے ٹکراؤ کی صورت پیدا کر رہے ہیں کہ اسی آل محمد دے تابع ہیں، دوسرے آندہ ہے کہ اسی صحابہ کرام دے تابع ہیں۔ آل محمد دی شان دی کوئی گل کرو، جڑا صحابہ کرام والا بکھرا بن گیا ہے، وہ دا دل کرتا ہے کہ میں صحابہ دی ایڈی وڈی گل کرنا کہ آل تے صحیح نہ کدھر، تو جب ویلے صحابہ کرام دی کوئی گل کرتا ہے تو ادھر سامنے بیٹھا ہوتا ہے میں کوئی اہل بیت دی گل کراں تاکہ صحابہ نہ دسن کدھر۔ میں تو انہیں گل دساں، طالب علم دی اپنی ذمہ داری ہے، ٹیچر دی اپنی ذمہ داری، مرید دی اپنی ذمہ داری ہے، پیر دی اپنی ذمہ داری۔ قرآن تو میرے دو ہاتھ نے، اصحاب دی اپنی ذمہ داری ہے، آل دی اپنی ذمہ داری۔ تسی کدی ذمہ داری نو کہ بہت شکریہ کہ بڑے ذمہ داری نو کدی پہچان لڑنا بندے، ذمہ داری نو بہت آسانی پیدا ہو جائے۔ ایک ذمہ ہی میرا نہیں، مثال دے طور تے میں تھے آؤنا تو ٹھیک ہے، میں مجلس پڑھ کے جانا، سامنے درخت سک جان تو میرا قصور کی ہے، میں ذمہ دار تو نہیں۔ اور میرے آؤندے نو سک گئے ہوں تو تساں پانی دینا کہ میں دینا، اتھوں آ کے میں دینا دینے، میری جڑی ذمہ داری ہے وہ میں نبھانا پیا۔ اگر صاحبان تھلے ڈگ پہ تو میرا قصور کی؟ بھئی صاحبان میں تو نہیں لایا، میں تو پڑھنا آیا نہیں، تسی بھی سننا آئے ہو، تہاڈی بھی ذمہ داری نہیں۔ صاحبان نو کلے کتھے لگے نے، پولے لگے نے کہ ڈاڈے لگے نے، کتھے دے رسے بدے نے، ایک درواز نال ڈگ تو نہ پائے گا، نہ تسی ذمہ دار ہو سننے والے تو نہ میں ذمہ دار ہوں، وہ بانی ذمہ دار ہے نا، بانی ذمہ دار ہے، اسی ذمہ دار نہیں۔ سانو اپنی ذمہ داری پہچاننی چاہیے کہ ساری ذمہ داری نہیں۔ میں سپیکر اچ پیا پڑھنا، یہ سپیکر دی اجازت ہے کہ نہیں؟ یہ میری ذمہ داری نہیں یار، اتنے بندے ہیں نا بانی، انہوں دی ذمہ داری ہے نا۔
ہاں میری ذمہ داری ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، یہ لفظ لفظ دا میں ذمہ دار ہوں، آیت آیت دا میں ذمہ دار ہوں، ترجمے تک دا میں ذمہ دار ہوں۔ جیڑی میری ذمہ داری ہے وہ میری ہے، او تو قلعہ کھل جائے، او تو پٹ کتے ادھر جا کے ڈگ پہ میں کی کرا، میں آکھنا ہوں کتھے جے کتھے جے کتھے جے کون آیا بانی۔ یہ مطلب ہے جڑا صاحبان لگا ہے یہ نہ تسی ذمہ دار ہو تے نہ میں ذمہ دار ہاں۔ سپیکر بند ہو جائے میں بھی آکھنا کتھے ہو، تسا بھی آکھنا کتھے ہو، روو تسی انتظام نو۔ یہ مطلب ہے کوئی بانی ہے نا، جے تینوں پتہ لگ گیا نا دین دے صاحبان لائے کہ نہیں۔ مولا تو انہوں جزائے خیر دیتے۔ بھائی میری کہا سا اے صاحبان دا قلعہ اکھڑ جائے نہ میں ادھر جانے، میں صرف پیچھا ہٹ کے کھڑا واہ بھائی واہ ہے کی کیتا جڑے سننا آئے ہو تسی بھی آکھنا یار کی کیتا جے تو کیتا آندے کنوں اور یار جنرل آیا ہے جڑا بانی ہے۔ یہ مطلب ہے جویں ساڈی ذمہ داری نہیں نا کہ قلعہ پٹ کتے صاحبان تھلے ڈگ پے تسا او جانا ہے تو میں او جانا ہے نہیں تو نہ صحیح، کیونکہ ساڈی ذمہ داری نہیں۔ پجنا او سے جڑا بانی ہے تو جنہیں سارا انتظام کیتا ہے۔ ہن پتہ لگ گیا جدو اسلام دے قلعے کھل گئے نے ادو حسین ہی صرف کیوں مدینے ہو نکلے، جدو قلعے پٹے گئے نے نکلنا ہی ہونے سی جڑا بانی ہے دین اسلام سے۔ دجے کسے نو کی تکلیف سی میں مہربانی ہن میں چند آیتاں پڑھ دوں، میں تو ذہن بنا لیا، ہن میں آیتاں پڑھ میں چند نبیوں کا قصہ قرآن چ پڑھن لگا۔ خالق کائنات نے فرمایا اس نادى ربہ ربی لا تذرنی فردن، جب حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں آواز دے کے کہا، ندا دی، پکارے حضرت زکریا نبی گزرے سورہ مبارکہ الانبیاء، خالق فرماتا ہے اس نادى ربہ، جب اس نے اپنے رب کو پکارا، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کیا کہا، ربی لا تذرنی فردن، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور تو وارثوں میں سے سب سے بہتر وارث ہے، تو وارثوں میں سے سب سے بہتر وارث ہے۔ جنہیں بندے میرے سامنے بیٹھے نے الحمدللہ کسے نہ کسے گھر دا تے ورثہ تہاڈا ہے ہی، جڑا ورثہ تہاڈا ہے پیلیاں ورثہ نے گھر ورثہ ہے، تسی اودے وارث ہو، وارث ہو۔ اسی وارث ہاں، خیر الوارثین نہیں، اسی سارے اپنے اپنے گھر دے قبلہ وارث ہاں، خیر الوارثین ساڈے چوں ایک بھی نہیں، پاویں کسے دے 20 مربے نے وہ بھی وارث ہے، خیر الوارثین نہیں، تو پاویں کسے دے 3 مرلے دا مکان ہے وہ بھی وارث ہے لیکن خیر الوارثین نہیں۔ میں انہاں بچیاں نو سمجھا دینا، باقی تو سارے دانا بیٹھے ہو، بچیاں تک میں سمجھا دینا اینج جدو اللہ نہ کرے بچیو کسے دا باپ فوت ہو جائے، بڑا وڈیرا فوت ہو جائے، بچہ یتیم ہو جائے، ان سر تے ہاتھ رکھ کے جدو بچیو جا کے لوگ کہاں دینا فکر نہ کرے آجے اللہ ہی وارث ہے، کیا بات ہے، فکر نہ کرنا اللہ وارث ہے۔ یہ مطلب ہے کہ جڑا فوت ہو گیا ہے وہ وارث ہے سی، خیر الوارثین نہیں سی۔ جس کو موت آ جائے وہ وارث ہوتا ہے، جس کو موت ہی نہ آئے وہ خیر الوارثین ہوتا ہے۔ ساڑی کی حالت ہے جناب، ساڑی یہ حالت ہے جے منجی کھلوتی رہے تو پھر آپ وارث ہاں، تو جے واہ واہ کہ ساری ڈگ پہ تو آکھنا اچھا جی اللہ ہی وارث ہے۔ جے منجی سدھی ہوئے تو پھر آنے کل وڈانی ہے اسی وارث ہاں، تو رات میں آندا پھانڈا تو نال میری وہ ساری لمحی پی جاتی ہے، تو سویرے بندے آندے نے چوری صاحب تو منجی تو ساری ڈگ پئی ہے، وہ آندا جی اللہ ہی وارث۔ یہ مطلب ہن پتہ لگے ڈگیاں ٹٹھیاں دا اللہ ہی وارث ہوں۔ ہاں چنگے اللہ بہت شکریہ کہ بلا جہاں ڈگ ٹھہ پہ نا وہ متعلق آنے ویسے پہلے ہی من جانا چاہیے، کل بھی وارث ہو سی خیر ہوئے تھوڑی، آج بھی وارث ہوئے۔ میرے محترم سامعین، حضرت زکریا نے فرمایا انت خیر الوارثین، تو وارثاں جو بہتر وارث ہے۔ کیوں آکھیا نے، کدوں آکھیا نے؟ میں ایک جملہ کہنے لگا یہ وچ اج دی مجلس ہے جی، آج دی اگے بھی میں کئی بار آیتاں پڑھیاں ہوں گیاں، آج دی مجلس اس گل چیئے ربی لا تذرنی فردن، اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ،
اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا. میرا پڑھیا لکھیا بندیاں تے خوبصورت سوال ہے. اس ساری امت دے وچ کھلو کے, تابع داراں دے وچ کھلو کے, اطاعت گزاراں دے وچ کھلو کے تے منن والیاں دے وچ کھلو کے نبی پیاندا میں کلا ہاں, او دی وجہ تے دا چھڑو کی. صدقے بھائی بہت شکریہ, توجہ ہوگی سارے دوستان. بھئی امت چ کھلو کے آندا مینوں کلا نہ چھڈیں. کلا تو کدوں ہے؟ اینے منن والے تے موجود نے, اینے تابع فرمان موجود نے, اینے تیرے صحابہ موجود نے, اینے تیرے منن والے موجود نے, تو پہنا مینوں کلا نہ چھڈیں. ان نبی کلا کیویں میں ساری امت دی موجودگی, ماسٹر کلا کیویں میں سارے شاگردان دی موجودگی, پیر کلا کیویں میں مریداں دی موجودگی. میں دسنا بیوی بھانجے اپنے بال سفید نے, ضعیف ہو چکے نے بہت زیادہ. حضرت زکریا امت دی موجودگی چ پہندے نے میں کلا ہوں تے مینوں کلا نہ چھڈیں. تو وارثاں دا وارث ہے, تو خیر الوارثین ہے, تو ہی سب تو بڑا وارث ہے. کو مہربانی کرنی ہے. اللہ فرماتا ہے فس تجبنا لہو, ہم نے قبول کر لی اس کی دعا, ہم نے مان لیا اس کا مطالبہ, اور ہم نے مستجاب کر لی اس کی دعا. وَوَهَبْنَا لَهُ یحییٰ, تو ہم نے اس کو یحییٰ دے دیا. تو میں کیا جڑی بیوی ہو دی بھانج سی, اللہ فرماتا ہے وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ, اس کی زوجہ کو بھی ہم نے ٹھیک کر دی. سبحان اللہ, اس کی زوجہ کی بھی ہم نے اصلاح کر دی. اے جرانا جی لفظ جرانا اصلحنا, یہ اندر اصلاح کرنا, کمزوری کو دور کرنا, صلاحیت نہ ہونا اور صلاحیت پیدا کر دینا, انہوں اندر اصلحنا. اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کی کمزوری کو بھی دور کر دیا. فرما فکر نہ کر, یحییٰ تیرے کار آئے گا, یحییٰ تیرا کار آئے گا. ہن میں قرآن تے ہاتھ رکھ کے آکھاں, یہ دا مطلب ہے امت سے بازار بھرے ہوئے بھی ہوں پھر بھی نبی بیٹے کے بغیر اکیلا ہوتا. صدقہ جاواں مولا بھائی تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. نبی اپنے آپ کو اکیلا سمجھے کہ مینوں کلا نہ چھڈیں. یہ دا مطلب ہے منن والے اور نے تے بیٹا اور ہے. منن والے جتنے بھی ہون, نبی اپنے آپ کو کلیاں کیوں سمجھدا ہے؟ وہ میں قرآن چو پڑھ دینا. سورہ مبارکہ مریم آیت نمبر 5 جناب, خالق کائنات نے آواز دیتی, میرے حبیب ان لوگوں کو بتا. قال رب انی وہن العصب منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. حضرت زکریا نے چھپ کے امت سے کہا, اے میرے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں, میرے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں, بیوی میری بھانج ہے, اس کے ہاں بچے کی امید نہیں, لیکن میں بد نصیب نہیں کیونکہ تو میرا رب ہے. بد نصیب تو وہ ہوتا ہے جس کا کوئی رب ہی نہ ہو. ایک مہربانی کرنا شیعہ سنیاں, چھوٹے چھوٹے نقصان تو اپنے آپ بد نصیب نہ آکھنا. چھوٹے چھوٹے نقصانات تو اپنے آپ بد نصیب نہ آکھنا. چنگچی اگو چوک کتے تے مگر دو بیبیاں تھلے ڈگ پن تے ہوندیاں نے, ساڈے نصیب ہی سڑ گئے. سٹ بھی کوئی نہیں لگی ہوں جی, چنگچی نیویں جی ہوندی ہے, اگوں چکی جاتے نال لوٹ چھڑ دی, اتر کے ساڈا ککھ نہیں رہ, ساڈے نصیب سڑے. خبردار, رب ادوں بھی وہی ہوندا سی تے اج کل بھی وہی ہے. جویں ادوں نصیب سڑیا چھتی نہیں سی لبدا, اج بھی نہیں لبنا چاہیے. چھوٹا موٹا امتحان آ جائے او دا شکر کرو, بد نصیب نہ آکھو. اے قرآن مت پہ دیندا ہے. فرماتا ہے بیوی بھانج ہے نا, پھر کی ہے, میں ضعیف ہاں نا, پھر کی ہے, ہڈیاں کمزور نا, پھر کی ہے, میں ٹرنوں تنگ نا, پھر کی ہے, پتر میں تیرے کولوں منگنا ہے کیونکہ میں بد نصیب تے نہیں نا. پتر میں تیرے کولوں منگنا ہے, میں بد نصیب نہیں تے تو علی کل شیء قدیر ہے. میں بد نصیب نہیں تے تو علی کل شیء قدیر ہے. ہر شے تے قدرت رکھنا ہے. اللہ نے وال کالے کرنے واسطے خضاب کر لیا سی, زوجہ محترمہ واسطے دعائی کر لی نہیں. کون وہ کہتا ہے ہو جا, فیکون وہ ہو جاتا ہے. اللہ فرمایا تو فکر نہ کر. مینوں ایک گل دس, ڈردا کیوں ہے؟ گل بڑی پرانی ہے تے لکھی قرآن چ. حضرت یحییٰ تے زکریا دی کہانی ہے, اللہ قرآن چ لکھوائی ہے نبی دے منہ چ کڈوا کے. تے ویسے قرآن کلاں واسطے تے آیا نہیں نا, تے نہ 10ویں ٹپان واسطے آیا, تے نہ تراویاں واسطے آیا, تے نہ مجلساں واسطے آیا. قرآن میرے تقریراں بنان واسطے نہیں آیا. تے اہل سنت دوست بھی سن لین, تراوی تے ختمہ واسطے نہیں آیا. اسی بھی یہ کول کم لینے ہاں, مجلساں پڑھنے ہاں, حافظ بھی یہ کو کم لیندا, تراوی بھی پڑھاندا ہے, لیکن آیا اس کام نہیں.
آیا اس واسطے وے کہ جڑے پچھلیاں امتاں دے پیپر ہوئے نا پیپر وہ سارے اللہ قرآن چ لگ چھڑ دینے کہ یہو جہا تواڈے بھی آ سکتے مہربانی پڑھے لکھے ہیں بندے ٹیسٹ پیپر دے پیچھے پیپر ہوندے نے 17 چ آیا سی 16 چ آیا سی 2018 چ آیا سی وہ پھر وہ پیپر پرانے بیچنے یہ تو اساں فائدہ اٹھانا ہے آخر ایڈی پرانی گل جڑا سناندا پیا وہ ساڈے مقصد واسطے سناندا نہیں یہ تو اساں کوئی سبق لینا نا جی اج لے کے اٹھنا جے سبق تساں توجہ فرمائی فرماندے نے وانی خفت الموالیا من ورائی جڑا ترجمہ میرے کول ہویا ہے یہ اہل سنت حضرات دا ترجمہ ہے شاہ رفیع الدین دا ترجمہ ہے وہ فرماتے ہیں میں ڈرتا ہوں اپنے وارثوں سے جو میرے بعد میرے جگہ پہ آنے والے ہیں میں ڈرتا ہوں اپنے میں ڈرتا ہوں اپنے وارثوں سے جو میرے بعد میرے جگہ پر آنے والے ہیں زمیندار دا ایک پتر ڈاکٹر ہوئے دوسرا ہو دا انجینئر ہوئے تیسرا ہو دا پروفیسر ہوئے وہ نہیں آندا مینوں تے ڈاری پہ آؤں ہے میرے کا بعد کی بنے گا تواڈی کیا بات ہے میں نہ ایک ڈاکٹر ہے ایک انجینئر ہے ایک پروفیسر ہے اس کدی بہ کے بندے نے نہیں آکھا یار میں تے پریشان ہاں کہ میرے تو بعد میرا کی بنے گا ہاں جدا چرس پیندا ہوئے فہیم کھاندا ہوئے وہ بہ کے اندر یار میں تے پریشان ہاں مولا بھائی تو انہوں جزا دے بے مہربان آن دے ہو تے مثال بدل لینا آگو اور رکھ لینا ہے دیکھو جی کئی باری ایک باری میں مثال دے بیٹھا گجرات ہی سلا میں ایک جگہ مثال دے بیٹھا میں کیا ابا آکھے نا ڈنگر کھول لے تے کھول لینے چاہیے دے تے جی ابا آکھے نا کسے دے کھول لے پھر نہیں کھولنے چاہیے کھولن تو مراد ہے کہ 4 چور لیا ابا آکھے نا ڈنگر کھول لے ساڑھے علاقے ڈنگر کھول لے مطلب پچھلا ٹائم کھول کے لے جاتے 4 کے شام لیں تو میں جب ابا آکھے نا پھر کسے دے کھول لے تو پھر نہیں کھولنے تو میں مجلس پڑھ کے باہر نکلا تو ایک بزرگ بڑے جوان جب ملے وہ میں آندے نے پرا کر کے بھی یہ مثال اگو اتنے نہ دیں تو میں پھر ڈر گیا پہ پتہ نہیں ان کی صورت حال ہے کیونکہ علاقے دا صاحب ہوں میں تو صحیح کر کی تھی قرآن دے سامنے میں بنا کے نہیں پہ کرتا یہ میرے نہ ہوئی ہے تو میں کیتی اس واسطے آندے ہو تو افیم شیم والی مثال اگے پیچھے کر لیں یہ رہن دینا چلو آوارہ گرد ہوئے ہوں ٹھیک ہے اگر کسی زمیندار دا بیٹا آوارہ گرد ہوئے نہ کھوتے کم کرتا ہوئے تو نہ پڑھ لکھ جائے وہ آندہ یار میرا کی بنے گا میرا خیر گل میں سمجھا لئی ہے اے زکریا پریشان کیوں نے کیا بات ہے اوے بڈیرا ہو کے پتر پہ منگدا خطرہ کی ہے کوئی تو خطرہ ہے نا وہ خطرہ میں پڑھ دینا فرماتے ہیں بھائی نخفت الموالی من ورائی مجھے ڈر ہے مجھے خطرہ ہے میں ڈرتا ہوں اپنے ان وارثوں سے جو میرے بعد میری جگہ پہ آنے والے ہیں لوگ تے آندے نے نبیاں دا ورثہ ہی کوئی نہیں ہوندا خطرہ کا دا سی کیا بات ہے بھائی مولا بھائی تو میں 5 نمبر آیت پہ پڑھنا سورہ مریم دی ساڑھے علاقے کوڑا نے اسی جی کھوتے ہوندہ نا کوڑ اس کوڑ دے ویچ کی ہوندہ جی کاک بھی نہ پوڑے چھوڑے پہ ہوندے بھی تو کئی دابڑا پہ ہوندہ انہوں جندرہ بجا بھی ہوئے نا تے کئی باری ہو دی چابی آنج کر شرید آنج ہوندی جاندی ہے انہاں کھول دا نا وجدہ انجی دکھیا ہوندہ ہے ایمیں دنیا نو وہاں واسطے چابی ہوندی ہے بڑے بڑے خراب جندرے مارے ہوندے نے تے ایمیں کر کے آ جانا آنج کر کے حالوں آنج کریے تے کھول جاندہ ہے میں بزرگان ہوا کیا میں تالا نوہ ہی مار چھڑو ہو سکے اندر ہے کی میرا خیال ہے گھر سمجھ گیا صدقے جاواں جی تو آڈی کیا بات ہے یہ دا مطلب ہے جی دے اندر ہی کھا نہ ہوئے انہوں ایڈا موٹا تالا مارن دی کڑی لوڑے تو جتے تالا آپ کھول جائے وہ تو چوری دا کی خطر ہے یہ دا مطلب ہے اندر والے بھی کسے بزت ہی ہونا میرے عزیز دوستو اگر نبیاں دے ورثے چ شے ہی کوئی نہیں ہوندی اے نبی کیوں پہ آندا پتر دے مینوں ڈر پیا ہوندا صدقے جاواں صدقے جاواں صدقے جاواں پھر کمال ہے اگلا جملہ اور بھی ذرا باریک ہے امت کی موجودگی میں بیٹا مانگ رہا ہے یہ مطلب ہے جیڑا کام بیٹے نے دینے جنہیں بندے بولے ہو میں نو کافی نہیں جیڑا کام پتر نے دینے وہ امت نے نہیں دینا حضرت زکریا نو منن والا ایک بھی نہیں سی ہے سن
یہ مطلب ہے منن والے بھی وہ کم نہیں دیندے جڑا پتر دیندے نے کی سن رہے ہو یار مولا تو انہوں جزائے خیر دے میں نبی دی گل کر رہا پہلی گل تے میں کوئی تے ورثہ ہے سی نا اور جنہوں بچان واسطے وڈیری عمر چ پیاندا ہی پتر دے فرماتے نے فہاب لی من لدنک ولیا مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر مجھے اپنی طرف سے ایک وارث عطا کر اے سعودی عرب جڑا حکومت پہ کردا ہے وہ ہو رہے جڑا مگر ہے وہ ولی عہد ہے ولی عہد ولی عہد دا مطلب ہے وہ ٹر گیا تو انہیں ہونا ہے وہ ولی ہے نا ایک ولی ہوندا ہے ایک ولی عہد ہوندا ہے جڑا موجود ہے وہ ولی ہے جنہیں وہ دے بعد ہونا ہے وہ ولی عہد ہے وہ پہ فرماتے نے فہاب لی من لدنک ولیا مینوں کوئی ولی دے نا کادے واسطے یاری سنی جڑا میرا وارث بنے پیچھے کی سن کے آئے ہو مجھے ڈر ہے وارثوں کا مجھے ڈر ہے وارثوں کا مجھے وارث دے کی پڑھنا میں پہ مجھے ڈر ہے وارثوں کا تے منگ دے کی پہ وارث ٹھیک ہے بندہ آکھے پہ آڑی دعائی پہ پہندی ہے نا پیڑیاں جی اے منو لے دے جائے گی منو ایک خطرہ ہے پائی جی ساڑھے کار پاؤ خطرہ بھی ہو دے تمہیں تو کار بھی ہوئی پاؤ فرماندے نے مینو وارثاں تو خطرہ ہے تو مینو وارث دے صدقے بھائی صدقے بھائی دانا بندے بیٹھے ہو وارثاں تو خطرہ ہے تے وارث دے تو انہوں میں گل دساں جڑا اپنا مطلب کڈن واسطے قرآن دی غلط تشریح کرے نا انہوں یزید آن دے یزید بڑیاں آیتان نا وہ گڑبڑ کرتا سی میں قرآن سامنے رکھ کے کھڑا مولا تو انہوں جزا دے بے میں سچی گل پہ کرنا جڑی قرآن سے لکھی ہے کہ انجے ہی لکھے ہے کہ مجھے وارثوں کا ڈر ہے مجھے وارث دے دانا بندے سارے سمجھ گئے نے جڑے داد دے رہے ہیں کہ یہ وچ گل کی ہے کہ خطرہ بھی وارثاں تو ہیں تے منگ دے بھی پہ وارث نے ہوں اس بچے نہیں پتہ لگا انہاں دوں طرح کو نہیں پتہ لگا انہاں میں دسن لگا تسی ہن چپ کر کے بچے ہو میری گل سنو اصل گل ہے تانوں سمجھ کو نہیں پی آندی کہ وارثاں تو خطرہ ہے تے منگدا بھی وارث ہے وارثاں تو خطرہ ہے تے منگدا بھی وارث ہے وہ ایک ونڈ ہے قرآن تے ہاتھ رکھ لا جے کوئی اعتبار کر جائے وارث اور ہوتے ہیں اور جو وارث بننا چاہتے ہیں وہ اور ہو صدقے جانا مولا تو انہوں جزائے خیر دے لے صدقے جانا جڑے وارث بننا چاہتے سن جڑے وارث بننا چاہتے سن انہاں تو پہ ڈر دے سن تے منگ دے سن پہ وہ جڑا اصلی وارث ہوئے یہ دا مطلب ہے حضرت زکریا دے دوارے جڑے بندے سن وہ وارث بننا چاہتے سن تے زکریا آکھا میں نو اپنا پتر دے بیوی میری وڈیری ہے میں وڈیرا ہوں میں کی کراں میں سارا پچھلا ضائع کر لاں اگر پچھلا سارا کچھ امت بچا سکتی تو بیٹا نہ مانگتا صدقے جاواں بھائی یہ کام ساری امت رڑ کے بھی نہیں سی کر سکتی جیڑی پتر نے کرنی سی پھر اللہ کدوں فرمایا پہ تیرا تے ورثہ ہی کوئی نہیں تے تو وارث کیوں پہ مانگنا ہے اللہ فرمایا یا یحییٰ اے یحییٰ جی یا زکریا اے زکریا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں آ رہا ہے تیری گود میں بیٹا جس کا نام ہم نے یحییٰ رکھ دیا اسے آیا نہیں رکھ دیتا اجے آیا نہیں ایسا نہ رکھ دیتا اور نشانی ہوتی کی ہے لم نجعل لہ من قبل سمیہ اے دوں پہلا اے نا کسے اور دا نہیں ہوئے گا تیرے پتر دا ہی ہوئے گا اے نشانی ہے نبی دے وارث دی کہ جڑا نا او دا ہوندہ نا او دوں پہلا کسے دا نہیں ہوندہ اے نبی دے وارث دی نشانی ہے کہ جڑا او دا نا اللہ رکھ دا نا اللہ اخبار پڑھ کے تیرے نہ رکھ دا تے نہ اللہ ڈکشنری بیخ کے رکھ دا اللہ تے مرضی نہ رکھ دا اللہ فرمایا نشانی ہے تیرے وارث دی پتر تینوں اسی دے آنگے نا سا یحییٰ رکھ دیتا ہے اور اے دے تو پہلا من قبل سمجھ کسے سنیا بھی نہ ہوئے گا اے نا جڑا میں رکھے ہے اے دا مطلب ہے نبی دے وارث دی نشانی ہے کہ او دا نا اللہ رکھ دا ہے تو اس نا دا بندہ پہلا کوئی نہیں ہوتا جی میں یحییٰ تو پہلا یحییٰ نا دا بندہ کوئی نہیں نا تو میں علی تو پہلا علی بخا حسن تو پہلا حسن بخا حسین تو پہلا حسین مولا تو انہوں جزائے خیر بہت شکر
اچھا جی گل اتنے کر کے آ گئی ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام دا کوئی ورثہ ہے سی جنہوں بچانا چاہتا ہے سی روڑا ہوں اتنے پہنتا ہے پانا میں نہیں نہ میں پہن دینا ہے شیعہ ورثہ اور سمجھتے ہیں اہل سنت ورثہ اور سمجھتے ہیں شیعہ ورثے نو سمجھتے ہیں پیڑیاں باغات کھجوراں جی میں فتق سی اور باغ فتق مشہور ہے نا اہل سنت دوست آتے ہیں پہ یہ نبیوں دا ورثہ نہیں ہوتا نبی جو جائیداد چھٹ جانا وہ ساری صدقہ ہی ہوتا چلو اس باب نو جی اتنے روک دیاں تہاڈی اجازت نال یہ تے بحث نہ کریے چلو انج کر لو ویکھو نا پنچایت وچ بیٹھے ہاں کسی دی گل سننی تے چاہیے اساں سن لئی اچھا جناب ٹھیک نبیوں دے ورثے چ پیڑیاں جائیداد دکاناں نہیں وہ جہاں فکر نبی نو پیا سی وہ کی تھوڑی کیا بات ہے سنن دی میں پیانا تکائی کسے کرنا ہے جنہیں آکھنا میں نو سمجھ نہیں آئی تیا کسے آکھنا میں نہیں ماندا تکا کسے کرنا ہے ان جی انکار کر جنا آکڑ جانا کہ میں نہیں ماندا ان جی میں غلط اصول دی پہ کرنا میں کو فتق منوانا پہ میں پیانا اس بحث نو ایک پاسے رکھ دو اے گل دسو جس بچے سکولے نہ جانا ہو انہوں ماں دی آ جوتی پالا آندہ میں نہیں پانی میں نویں پانی وہ جا کے دکان تے نویں لے کے دے تے جانا کتے پھر وہ کی آندہ ہے اے میں نو لگ دی اور نا جی نہ جانا ہوئے کچھ کر لو وہ نہیں جانتا نا منن والے نبی کو نہیں مننے ویسے میں پنچایت کی گل پہ کرنا اگر نبیاں دے ورثے وچ پیڑیاں نہیں ہوں مک گئی اس گل مک نہیں گئی رکھ دو ادھر رکھ اچھا دسو جی وہ جڑا نبی پہ آندا سی مینوں پتر دے مینوں خطرہ ہے میری جگہ تے ایسے بندے نہ آ جان کی وہ بگاڑ چھڑن لگے سن بندے وہ شے کی سی سبحان اللہ تے پھر اللہ بھی نہیں آکھیا تیرا تے ورثہ ہی کوئی نہیں اللہ بھی اگوں بندہ بھیج دیتا یہ مطلب ہے کہ اللہ وہ بیٹا دے کے دسیا کچھ ہے وہ جنہوں بچانا ہے کچھ ہے تعارق قادری دسے تے من جو گے وہ اہل سنت ہے تے جے اشرف علی تھانوی دسے تے من جو گے وہ دیوبندی ہے مرضی اپنے کا کسے دی تے منو گے نا کوئی تے پوری آوے گی نا انشاءاللہ لو جناب علی کوئی گل پوری آوے تعارق قادری کی فرماندے وہ فرماندے حضرت زکریا اپنے رخصت ہو جاتے وقت دنیا چھوڑتے وقت وہ ڈر رہے تھے کہ میرے بے دین رشتہ دار میرا دین نہ بگاڑ چلو موقع گا پیڑیاں نبیاں دا ورثہ نہیں ہوندہ دین تے نبی دا ورثہ ہوندہ ایدوں اچھی میں کوئی گل نہیں کر سکتا یار دین تے نبی دا ورثہ ہوندہ دین دے بگڑن دا ہی خطرہ سی نا ہون شبیر احمد عثمانی وہ میں لکھ کے رکھے اے نہیں وہ میرے کو وکری تفسیر ہے شبیر احمد عثمانی بڑے کسے مولوی کو نہ لے آجے تو ہم دسوں شبیر احمد عثمانی وہ فرما دے زکریا ڈر رہے تھے کہ میری جگہ پہ کوئی نااہل نہ بیٹھ جائے میرا خیال ہے وہ مثال یاد آ گئی ہے جڑی آوارہ گردی میں دیتی کہ یار بنے گا کی منڈا کام کوئی نہیں کرتا تے ہوری ہوری ویچ ہی نہ چھڑے ساری یہی ہے نا مطلب ہے وہ تو دل کرتا ہے یہ ہور ودے میرا پتر ہور لوے زمین نال ہور زمین رلائے وہ پھر چنگا لگتا ہے تے جدا خطرہ ہوئے کہ ویچ چھڑے وہ پھر حضرت زکریا پہ فرماندے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ میری جگہ پہ نااہل نہ بیٹھ جائیں اگلے لفظ دو نے جو توڑے ذہن چاہگا تھے آج دی مجلس مکمل ہے فرماندے ہیں حضرت زکریا ڈر رہے تھے کہ یہ میرے جو پیچھے بندے ہیں یہ اپنی غلط کاریوں کی وجہ سے اور بدعمالیوں کی وجہ سے غلط کار بھی تھے بدعمال بھی تھے کہیں میری جگہ پہ آ کے میرے دین کو بگاڑ نہ دیں میرا جی چاہتا ہے شکر ہے پتہ لگ گیا کی جی چاہتا میرا جی چاہتا ہے شبیر احمد عثمانی کی وہ فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ میرا کوئی ایسا بیٹا ہو ایسا ویسا نہ ہو نود ایسا ویسا بھی ایسی نا ایسا بیٹا ہو کیڑا اے پہ مگ دے سن اللہ انہا بندیاں میرا دین لے جانا ہی تے مہربانی کر میرا کوئی ایسا بیٹا دے جو اپنے پاک باپ
پاک باپ داداؤں دادا دی جمع دادے باپ ایک ہی ہوں دادے اتنے بتھیرے ہوں دادا پردادا نگڑ دادا اسی انجی آنے ہیں اپنی پنجابی اچھی دادا پردادا نگڑ دادا اے ترے ہو گیا دادے کم از کم اے ہو گیا ابا اپنے پاک باپ داداؤں کی گدی پہ بیٹھ سکے پاک باپ داداؤں کی گدی پر بیٹھ سکے اگر امت اس قابل ہوتی تو بیٹا کیوں مانگتا سارے اٹھاؤ جی فرماندے نے اپنے پاک باپ داداؤں کی گدی پہ بیٹھے وہ جڑا میں آکھیا جندرہ اس واسطے نہیں مار دے اندر کھا نہیں ہوندا اے جدی وجہ تو جندرہ پہ مار دا نا زکریا پتر نو لے کے تاکہ چوری نہ ہوئے او سن لو فرماندے نے اپنے پاک باپ داداؤں کی گدی پہ بیٹھے اور ان کے علم و حکمت کا وارث بن جائے ایتھے ہی موک نبیاں دیاں پیڑیاں نہیں ہوندیاں علم تے ورثہ ہوندا ہے نا ہوندا ہے حکمت ورثہ ہوندا ہے چلو موک گئی گل ایتھے ہی موکو پیغمبر اعظم تو لے کے آدم تک ہر نبی دا ورثہ اگر علم ہے تے حکمت ہے پھر ہے نہ کچھ علم ہے تے حکمت ہے قرآن تے ہاتھ رکھ کے ویڈیو دے سامنے دس اگر محمد علم چھڑ کے گئے نے تے علم دا وارث کون ہے حکمت چھڑ کے گئے نے تے حکمت دا وارث کون اسی جائیداد دی گل ہی نہیں کرتے سبحان نبی صاحب شکریہ وہ یار نبی کی چھڑ کے جاندے نے علم تے حکمت ہے یہ مطلب ہے پتر منگیا سو کہدے واسطے ایتھے ہی مکو علم واسطے تے حکمت واسطے یہ مطلب ہے زکریا پتر تو بغیر پوری امت چکر لے رہے ایک مثال اور دے سکنا چلو ایک مثال اور دینا سورہ مبارکہ سواد خالق فرمایا یا داؤد ان جعلناک خلیفۃ فی الارض اے داؤد ہم نے زمین میں تجھے خلیفہ بنایا پھر فاحکم بین الناس بالحق لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کر حق کے ساتھ فرماتے ہیں حق نہ نہیں کروں گا فرمایا دھیان رکھیں کہا فرمایا ولا تتبع الہوا حق کے فیصلے کرنے ہیں نا تو اپنی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا جڑا بندہ خواہشاں تھلے دب جائے وہ حق دی گل کر ہی نہیں سکتا فرماتے ہیں مک گئی گل فیصلے حق دا کراں گا خلافت تو دیتی ہے پر ایک اور بڑا کام خراب ہے کی یہ میں خلیفہ ٹر گیا دنیا تو اے خلافت چھڑ کے تے مگرلا بندوبست کی کیتا جے اللہ فرمایا وہ روڑا کوئی نہیں وہ میرا کام ہے وہ تیرا نہیں تینوں خلافت دیتی ہے نا جی تے فرمایا اگلی فکر تو نہیں نہ کرنی او دا کی کیتا جے فرماندے نو فکر والی گل نہیں ولکا خبردار وارثا سلیمان داؤد فکر نہ کر ہم نے سلیمان کو تیرا وارث بنا دیا سلیمان داؤد دے کی لگ دے بیٹے میں کیا بیٹا ہی بنانا سی امت کوئی لائق بندہ نہیں سی بڑے بڑے تابع فرمان ہوندے نے کی کیتا جی اللہ فرماندا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا ہم نے داؤد کو بھی علم دیا تھا سلیمان کو بھی علم دیا تھا یہ مطلب ہے عالم کا وارث عالم ہوتا ہے کیا بات ہے داؤد کو بھی علم دیا تھا ہم نے سلیمان کو بھی علم دیا تھا باپ بھی عالم تھا بولو نرا بیٹا نہیں سی عالم بھی تھا وہ بھی عالم اگر علم والے کا وارث علم والا ہوتا ہے قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس محمد کڈے کو وڈے عالم سان دسنا تینوں پہنے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی عالم ہے سن کے نہیں اے بے شک کیڑے پہن دیں صلاح کر کے آنکھو اور کسے مولوی کو پوچھ لو یار بھی نبی پاک عالم سن تھوڑے بولے تکا کے بول عالم سن انہاں مولویاں کیوں کتاب بچ لکھیا محمد نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے لکھیا نہ ہوئے میں مجرم نصاب دی کتاب جو لکھیا محمد میں پیس بی اپان ہم ڈیڈ ناٹ نو ریڈ اینڈ رائٹ محمد لکھنا پڑھنا نہیں جانتے
لو جی یہ نصاب لایا کوئی اہل بیت دا دشمن ہی انج آگ سکتا ہے کیا بات ہے دوجا بندہ انج آگ ہی نہیں سکتا نبی پاک نو بندے آکھیا لکھنا پڑھنا نہیں سڑ جانتے اندروں میں تینوں جاننا تینوں میں اندروں جاننا جننے لوہے والے ہوندے نے لوہے والے جانتے نے دو دیاں نو پتا ہوندا کسے کسے نلکا ہے ہاں پانڈے شانڈے توڑے ہوندے نے میرے عزیزوں میں اندروں جاننا مولوی میری برادری نے خطیب میری برادری نے میں اندروں جاننا انہیں سرکار دو عالم نو ہی انپڑھ آگ چھڑے ہے کیونکہ انہوں نے پتا سی اے دا وارث کسے نو تے بنانا ہے نا کیا بات ہے نہیں تو آڈے نزدیک نبی انپڑھ سن عالم سن کڈے بڑے عالم یعلمہم الکتاب والحکمہ وہ کی ہونے تو ہاں سنے ہیں دو شیمہ دا وارث یحییٰ منگیا ایک علم دا ایک کتاب دا یعنی کتاب دا اور حکمت دا نا اللہ فرماتا یعلمہم الکتاب والحکمہ اے حبیب ہم نے تجھے کتاب و حکمت کا معلم بنا کے دے قرآن دی میں نو قسم ہے معلم نو انگریزی ٹیچران ٹیچران پیڑ دا نا کی ہے گنجا ایڈا گنجا ہے ایڈے سکول ہے ہائی سکول اور ہیڈ ماسٹر صاحب آؤں دے ان پڑھ نے بڑی کیا بات واہ بھائی سارے بندے میرے تے آس پہ سارے بندے میرا منہ وے کے پیسے نے مولوی تینوں کی ہو وہ ہیڈ ماسٹر دی گل پہ کرنا جڑا سکول دا ہیڈ ہوئے وہ ان پڑھ نہیں ہوں تے جڑا نبیاں دا ہیڈ ہوئے کمال ہو گئے یار جڑا رسولہ دا ہیڈ ہو خدا دی میں نو قسم ہے ہر نبی میرے نبی تو چھوٹا نبی میرا نبی سلطان نبی تمام کوالٹیاں تو انہوں پتہ ہے کوئی دل دا سپیشلی سلطہ ہے کوئی دماغ دا کوئی دندان دا وہ دندان آن دا دل دا میں نہیں بیک سکتا وہ اوتھے ہی اے جنہیں نبی آئے نا مختلف شعبے اندے سپیشلسٹ نے جنہا پروفیسر ہے نا وہ مصطفیٰ ہے وہ میرا نبی ہے کہ اللہ دیا بندیاں یہ تینوں صحابہ دی عزت دا بڑا فکر پہ گئی ہے جنہیں نبی نو انپار آگ شرطہ صحابہ نو کی سمجھدہ ہوئے گا ویسے میں گھر پہ کرنا وہ جاندہ سی جے میں نبی نو معلم من گیا نا تے او دا وارث انہوں مرنا پڑنا جنہوں رسول کھیا نا مدینہ تو علم وادی میں ایک بندے نے پوچھا میں کہا یار نبی پاک خط شاد کدے کو لکھواندے سا خط شاد لکھواندے آندہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو واہ بھائی واہ میں کہا کمالو صحابہ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں جی بڑے بڑے وضع بندے جی میں کہا کسے صحابی دا نام لگو جڑا پڑھیا لکھیا ہوئے آندہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وہ زیادہ پھنس گیا میں کہا حضرت علی پڑھے لکھے سن ہو سکا تو ہی ہے میں کہا کی گل ہو سکا تینوں انہیں بھی ہوش نہیں کیا حضرت علی پڑھے لکھے سن وہ صلح حدیبیہ کنے لکھی سی میں نے ثبوت دیندہ بھی صلح حدیبیہ کنے لکھی وہ میں کہا وہ تو حضرت علی لکھی تو پھر شاکی کوئی میں کہا میں نے شاک ہونا دے پڑھے لکھے ہوتے نہیں میں نے تیرے تے شاک حضرت علی تے پڑھے لکھے سن میرے تے کی شاک ہے میں کہا میں نے شاک پہندہ تو تیرے دماغی کوئی نہیں کیوں میں کیا حضرت علی پڑھنا لکھا کتھوں سکھ گئے سن مسئلہ اتھے رہنے ہوگی اسے مکہ بچ رہنے نبی دے کر رہنے نبی دے کول رہنے نبی کول پڑھتے رہنے وہ کتھوں سکھ گئے سن آندہ بیوقوفہ مینوں آن تو آنو سواد پہ آؤں دا کہ مینوں بیوقوفہ تو آنتے ہونا سی تو آنو کسے آکھے آؤں دا تو آنو پتا ہوں دا مینوں آندہ بیوقوفہ حضرت علی کدھروں پڑھن دی کی لوڑ سی میں کہ عقل مندہ او کیوں ہے ہن عقل مند دی گل سنو بیوقوف نہ جڑی اس کیتی وڈیرا بندہ سی بابے بے لحاظی ہوندے نے تقریبا او آندا بیوقوفا حضرت علی نو کدھروں پڑھن دی کیڑی لوڑ سی او سرکار دی زبان نہیں سن چوس دے رہا میں کہا بابا جی کمال کر چھڑی تو انہوں تو میں وہ نہیں آکھ سکتا جو صدقہ صدقہ
زبان چوسی نے نبی پاک دی جدے لعاب دہن نو چوس کے بندے لکھ بھی سکتے نے پڑھ بھی سکتے نے وہ آپ پھیرن پڑھ اسی رہ ولایت منوانٹ جڑا بندہ نہیں اے حالت ہوئے ذہنی انہوں نے ولایت منواندے پھر تو میں زیادہ نہ پڑھا دووے مثالیں دیتی ہیں پچھلی مجلس سے 4 دیتی ہیں تھوڑی محبت نہ ٹائم پورا ہو گیا اے حضرت زکریا نے کی کمی محسوس کی تھی امت دی موجود وارث دی تے بیٹا منگیا نے تے حضرت داؤد علیہ السلام دا بھی وارث بیٹا ابراہیم دا بھی ثابت کر سکنا اور حضرت یعقوب دا بھی ثابت کر سکنا کہ بیٹے ہی وارث بنے نے بیٹے نے دین سنبھالے ہے یہ مطلب ہے یہ امتاں نو وچوں پتہ ہوندا ہے نا کہ اسا صرف مننا ہے سامنا ہے نہیں تو غور نہیں فرمایا اسا مننا ہے میں 2 طبقے دسنے قبلہ بیٹھے نے ایک منن والا طبقہ ایک دین دا وارث طبقہ جڑا منن والا طبقہ ہوندا وہ صرف مندا ہے سامدا کون ہے وارث کون ہوندے نے بیٹے ہن پتہ لگا جی اینے صحابہ دی موجودگی چ لوگ نبی نو ابتر کیوں آندے سن تو غور ہی نہیں فرمایا سار اٹھاؤ میرے نام خدا دی قسم مولا مودودی نے لکھے کہ دراصل ان کو بیٹا فوت ہو جانے کی اتنی خوشی نہیں تھی ان کو نبی کا بیٹا کے مر جانے کی یہ خوشی تھی کہ اس کا جان نشین ہی کوئی نہیں رہا ہے اس کا وارث ہی کوئی نہیں رہا جدو لوگ سمجھ گئے نا ایدہ وارث ہی کوئی نہیں رہا اللہ نے فرمایا میدان کھلو کے آگ ابنانا و ابناکم اپنے بیٹے لاؤ میں اپنے بیٹے لے بس میرے آئے بیٹے لے آؤ میں اپنے بیٹے لے کے آئے علی علیہ السلام تے زہرہ تے دووے بیٹے مصطفیٰ نے اپنے نال رکھے ایک نو ہاتھ چ ایک نو ایتھے گود چ تے فرمایا ابنانا یہی میرے بیٹے ہیں پیغمبر اعلان کر رہے تھے کہ لوگوں جانتے ہو نا زکریا کا دین بچا تھا یحییٰ کی وجہ سے داؤد کا دین بچا تھا حضرت سلیمان کی وجہ سے یہ میرے بیٹے ہیں میرا دین جب بچے گا یا حسن کی وجہ سے یا حسین یہ وارث پیغمبر ہے یہ وارث پیغمبر ہے پہلی جو بندہ ٹریکٹر باندھا ہوئے تے نوکر ہوئے اتھے بندے 10 رائفلاں والے آ جان 4 ٹریکٹر لے کے اتھے گڈیاں کھلار کے اگر نکل اساں وانی ہے ساڈی وہ جا کے بندے تے فون کردا بندے آئے جے وہ جنوں فون کردا ہے نا انہوں وارث آندے تو غور ہی نہیں فرمایا وہ یار وہ پیچھے اطلاع دیندا ہے کہ بندے آ گیا جے وہ تو لڑ پاؤ انہوں کی آنے وہ آندہ بھائی میرا نگاہ بال بچہ وارث جان تے جان تو غور نہیں فرمایا پورے پنڈ دے کمیاں چو کوئی نہیں نکلتا وارث جانے تے ہو جانے وہ فون کر کے کی آندہ ہے میں اتھے ہی کوئی نہیں میں ٹر چلا نا وہ آندہ تو اتھے ہی کھلو میں آیا ہوں میرے لوگ ویکھیا کسے اتھے ہی رہی انہوں نے یا کی پھر اتھے ہی رہن میں آیا ایک کون آندہ ہے وارث ہون پتہ لگ گئی جدو اسلام دی پہلی یزید نے جہالت دے ٹریکٹر والے نے حسینہ کے اتھے ہی رہی ہوں میں آیا ہوں بس یار سے آپ مار کوئی جمیں دا دشمن نکلے آوے دے مطابق اسلحہ لے کے لوگ جاندے انہاں کو کوڑیاں نے تے پستول لے کے چلی انہاں کو پسٹل نے تے کاشن کوف لے کے جائے یہ دا مطلب کرو تیاری نہ لوگ جاندے نا تیاری نہ پتہ نہیں اسلام کڈا اوکھا بچنا سی شبیر پہنا بھی نہ لے کے ڈر نہیں ایڈا اوکھا بچے دین خدا کہ زہرہ دا جانتیاں بھی لے کے ٹر پہ یہ دا مطلب کربلا چلیے سگر آئے نے تے ضرورت دے مطابق شام اچھ بی بی سکینہ گئے نے تے ضرورت دے جتوں اس معصوم دا سر گزرے ہیں لوگ آنکھیں ظلم ہوئے جتوں بی بی قید گزری ہے لوگ آنکھیں ایڈیاں بچیاں بھی بغاوت کرتے
شبیر دے گھر دے چھوٹے چھوٹے بچے بھی جڑے سن وہ دین دے کام آئے نے تو دین بچا کے دے کے گئے نے اوکھے ہوئے نے شبیر جدوں پہن نکلی ہے نہ کرو اوکھے اے وہ پہنے جنہیں منگیا سی نکاح وچ ویر نو دنیا تے کوئی پہن نکاح وچ ویر نو نہیں منگ دی نکاح ہوندا ویر توڑ دیندے نے بی بی زینب کہیا بابا میں خدمت کراں گی اپنے شوہر دی اون جی جویں نبی دی تھی ہو کے میری ماں تیری خدمت کیتی ہے میں تیرے جیسے امیر دی تھی ہو کے چاچے دی پتر دے خدمت چ رہاں گی ثانی زہرا ہو کے خدمت چ کمی نہیں آئے گی میں بانی شریعت دی نواسی ہوں محافظ شریعت دی بیٹی ہوں میں نو پتہ ہے بی بی جتنی بھی وڈی ہوئے شوہر اجازت نہ دے تے گھروں باہر نہیں نکل سکتے ایسا نہ ہوئے کلا ہی ٹر جائے میرا ویر کتے کلا ہی نہ ٹر جائے جنازہ نکلے گا میرا جے مینوں نال نہ جان دے صدقے پتیجے نو میرے مولا نے فرمایا بیٹا میں تیری شادی ضرور کرنا پہ بیٹی نہ جدوں میرا حسین پکا پکا ٹر پوے ادو میری تھی نو ٹور دے نال انہوں روکی نہ حضرت عبداللہ ابن جعفر نے فرمایا چاچا تسی میرے امام بھی ہو امیر المومنین بھی ہو تے حجت خدا بھی ہو میں ٹوراں گا کیوں نہ ٹوراں لوڑ پئی نا تے پتر دے کے ٹوراں گا پھر انج ٹوریا نے میں حیران ہاں جیڑی پہن وس دی پرا تو نہیں سی یہ 10 محرم نو ٹوریا کیویں ہوئے گا جڑیاں شرطاں منوا کے نکاح دے وچ بھی پرا رکھے وہ جدا کیویں ہوئی ہے میں پڑھیا بی بی کھلوتے سن 2 کناتاں سن ایک خیمیاں دے نال کناتاں سن ایک آخری کنات جویں وہ باہر لگی ہے اتھے کنات سی ایک ایتھے کنات ہے ادھے اندر خیمے نے انہاں دے اندروں بی بی نے ایتھوں ٹوریا خیمیاں کولوں ویر نو گھوڑے تے چڑھ کے نہ ذوالجناح جی دی شبیہ دا سی احترام کرنا ادھے تے چڑھ کے میرے مولا خرامہ ٹورے نے تے انج بھین کھلوتی ویندی سی کنڈ پہ ویندی سی ویر دی کنڈ جڑے ویلے اس کنات تے گئے نا جتھوں باہر نکل کے پھر ویر نو پہن نو تے پہن ویر نو نہیں سی ویکھ سکنا اتھے جا کے میرے مولا نے ایک واری پلٹ کے ویکھیا تسا میرے لو ویکھیا تے تواڈے دل وچ گل پوری آ گئی نا جدوں میرے مولا نے آنج پلٹ کے گھوڑے دے اتوں ہی آنج ویکھیا نا تے بالکل بہن اجے اوتھے ہی کھلوتی سی اتوں تے اتوں او کنات کولوں تے ایتھوں بہن پراواں دی نظراں ملیاں نا یہ میں پڑھیا بہن تو پہلا ویر رو پیا صابراں دا سلطان جدوں رویا نا بی بی آ کے اتھے ہی رویا جی بی بی فضا نو نال لے کے باہر لی کنات کول آئے نے تے آگے فرماندے نے ویر میرے نا اے اندر نا سینے تے پیو دا حوصلہ ہے میں والد گرامی دا حوصلہ رکھنی میری رگاں میں چوسے پیو دا خون ہے تے شیر بھی ایک ماں دا پیتا ہے میرا کربلا چ یاد نہیں میرا مشن چ عد ہے میرا حفاظت چ عد ہے میں کل مر گئی ہوندی جویں میں اکبر دی لاش ویکھی میں ویکھی اکبر دی لاش میں قاسم دے ٹکڑے ویکھ چکی میں عباس دا خالی علم ویکھ چکی میں تینوں بھی ٹور لین دا حوصلہ رکھنی میں تیری لاش تے آن دا حوصلہ رکھنی ہاں میں ویران دیاں سراں تھلے کھلو کے توحید دا خطبہ دے سکتا ایندہ میں حوصلہ رکھنی ہاں دنیا میری شجاعت نوں تسلیم کرے گی انج ہن میں مک گئی ہوں آواز آندی ہے میری حوصلے والی بہن اے مکی کیڑی گل تو ہے فرمایا بس ایک مہربانی کری میرے سامنے روندا نہ نکلی تیرے آنسو میرے جگر تے خنجر لا گئے میں تینوں کدی روندا نہ ویکھا میں میرا نبیوں دا ناز ویر فرماندے نے پوچھیا نہیں جے رویا میں کیوں بی بی فرماندی ہے اکبر دی لاش حوصلے نال چکن والے ہن کیوں روئے ہیں جڑی گل کیتی نے سنو آنسو میرا آ گیا زیارت کرنی ہے نا آنسو نال کر لینی ہے پاویں ہن لے آؤ کوئی نہیں 2-4 جملے اور پڑھ دینا اج ویکھ کے بی بی فرماندی ہے جڑا تہاڈا رون ہے مینوں کھا گیا فرماندے نے پوچھو فرمایا ہن دسو موت تو نہ میرا پیو ڈردا سی نہ تسی ڈردے ہو روئے کیوں ہو خدا دی قسم بی بی پاک دے سر مبارک دی چادر والو ویکھ کے میرے مولا حسین فرماندے نے کدی گل میرے قتل تے مک جا آباد رہو جی گل میرے قتل تے مک دی تیرا قدم ہے نا خیمے جو باہر نہ ہونا
بی بی فرمایا وے میرا چن ویر جویں نبی دنیا تو گئے سن نا میرے پیو نو ولایت دے کے تے پورے حوصلے نال کے کوئی مسئلہ نہیں تو مطمئن ہو کے میدان جا لوڑ پئی تے میں باہر آ جا ہے تیری عزت و درائن وارا اسا نانے دے اس قانون نو بچا کے رکھنے بس انہوں دے نہیں وارث شبیر چلے گئے بی بی کنات دے اندر کھلو گئی جویں کنات تے دروازہ او اندر کھلو گئے نا بی بی تے باہر نے پاسے اندر فضا تو باہر نکل فضا باہر نکل حضرت فضا فرماندے نے حکم فرمایا باہر نکلنا نکلے نے فرمایا تے نال ہی کھلو جا میں کنات دے اندر تو کنات دو باہر منو دس انج پیار سی فرماندے نے منو دس دی رہی ہن میرا ویر کتھے تسا محسوس کیتا اس گل نو بی بی دسنا شروع کیتا بی بی پاک نے سننا شروع کیتا پتہ نہیں ہو پھر زمین کیوں نہیں پھٹی تے آسمان کیوں نہیں ڈگا بی بی پاک نے دسنا شروع کیتا بی بی فضا ہن سن دے سو بی بی فضا بی بی فرمایا بی بی تیرا ویر 10 قدم کنات تو دور ٹر اما ہن بی بی 20 قدم دور ٹر بی بی دا چہرہ مبارک خدا دی قسم انجی رنگ بدلتے سن حضرت فضا فرمایا بی بی تسا خود ہی فرمایا میں نے دسو تو میں کی کروں تیرا ویر ٹبا کربلا تے چڑھ گئے اما ہن تیرے ویر دی نظر میمنہ تے اما ہن تیرے ویر دی نظر میسرہ تے اما ہن تیرے ویر دی نظر کربے لشکر تے اما ہن بی بی فضا فرمایا ہن تیرے ویر نے تلوار دے دستے تے ہاتھ رکھے ہائے کھنانے ہو جدو بی بی سنے نا تھا ہن فرمایا تلوار کڑ لینے اما ہن فرمایا سجے مونڈے تو تلوار بلند کی تھی لڑن لگا میرا ویر فرمایا نہیں اجے لڑن نہیں لگی اجے منہ ہل دے پہ گل پہ کر دیں تے ذرا نال لگو تسی آپ سنو تیرا ویر کی بیان ہے ازادارو سجے ہاتھ تج ذوالفقار بلند کر کے حضرت امام حسین فرما رہے سنو تسا میرا اکبر بھی مار دیتا اور تسا میرے ویر دے ٹکڑے کر دیتے تسا میرے گود والا بچہ بھی مار دیتا اور تسا میرے مہمان مارے اور تسا میرے انصار مارے اور تسی سمجھ دیو میں کلا رہ گیا تسی سمجھ دیو میں کمزور ہو گیا واہ شبیر تیرے حوصلے تو صدقے میرے مولا فرماندے نے آؤ اے پیاسے دی جنگ ویکھو آؤ جدے ویر نہیں جے چھڑے کلے بھرا دی جنگ ویکھو اور جدے پتر مار چھڑے جے کلے پیو دی جنگ ویکھو اے کہہ کہ مولا نے حملہ کیتا خدا دی قسم فوجہ انج دوڑیاں نے ذوالکفل ایک نبی دا شہر 12 میل کربلا تو دور اس ذوالکفل دیا دیواراں نال فوج دے گھوڑے وجے نے جن نے نال دے نو پوچھیا تو کتھے سیں او سکے میں او دی زد تھلے ساں نال دے آ کے او تلوار تے میرے سر تے سی نال آ کے او گھوڑا تے میرے نال سی ہر بندے تے اتنا خوف چھا گیا ہر بندہ سمجھدا سی شبیر میرے ہی پیچھے جدو میدان خالی ہو گیا نا واپس آ کے عباس دی لاش کو گزر دے پہ آندے سڑکتی اٹھ کے ویکھے نا میرا خیال ہے ٹکڑیاں جو آواز دے آئی ہوئے گی لڑنا سی تو میں نو آگ جڑ دے فرمایا میرا چن ویر میں دسنا چاہنا اسی مجبور نہیں اسی مظلوم ہاں ہاتھ وے غیب چو ایک آواز آئی 3-4 منٹ دی مجلس باقی ہے ایک آواز آئی آواز سن لو شبیر جی پروردگار فرمایا پیو دی جرت وکھائیا جی ہن ماں دے دودھ دا اثر وکھا تلوار نے آم رکھ کے فرماتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ صدقہ جاواں پھر تیر والے تیر مارے ہیں نیزے والے نیزہ مارے ہیں تسلیم الرضائج پتھر والے پتھر مارے ہیں زوار بیٹھے نے کوئی زوار کربلا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بابا جی کٹھے آسا زواری کی تھی حضرت امام حسین علیہ السلام جتھے اترے نہ کوڑے تو ڈگے نے وہ جتھے حضور دی قبر پاک کے نال مقتل گائے نے جتھے شہید ہوئے نے جتھے شمر نے ضربہ ماری ہیں وہ جگہ دور ہے جتھے ڈگے نے وہ فرات تو ہی جاؤ گے نا جڑے نہیں گئے فرات دے کول ایک مسجد ہے مقام امام زمانہ امام زمانہ اتھے ہوندے سن تے بندہ پوچھیا مولا اتھے پہلے کیوں ہوندے ہو دادے دی قبر تے کیوں نہیں جاندے فرمایا اتھے لتے سن اتھے لتے نے تے کلومیٹر دے کموں بے سفر ہے اس مقتل گاہ چاہے نے اتھے لکھیا مقتل گاہ
وہ بھی شبیر دے اترن والی جگہ اتوں کسے عالم لکھے اٹھ دے بیندے آئے نے کسے عالم لکھے آئے نہ کونیاں نال چل دے آئے نے میں نہیں تحقیق کر سکیا نہ میں انہیں جوگا ایک گل پکی ہے وہ میں تو انداز دینا شاید کسے دا آنسو آ جائے اتوں اینج آئے نے یا اٹھ دے بیندے آئے نے یا میرے مولا کمیں آئے نے جڑی مقتل دی روایت پکی ہوئے میں اتوں لے کے اتوں تک لوگ مار دے آئے نے کوئی نیزہ مارتا ہے کوئی تلوار مارتا ہے کوئی تیر مارتا ہے جدو زہرہ دلال مقتل صدقے جاواں جدو مقتل چاہے نا او دو انہیں تیر لگ چکے سن گردن وچ تیر گلے وچ تیر ایک روایت حلق وچ تیر ایک سینے تے تیر پشت وچ تیر بازوਆਂ وچ تیر آنج اکھاں بند نے اتھے آ کے بیٹھے نے اکھاں بند نے سبوح قدوس تیری رضا اچ راضیاں اے او وقت سی جدو میرے مولا نماز دا ارادہ کر رہا تو ساں سنیا نہیں کہا ارادہ کیتا اس قدر زخمہ بچ کر کے نماز دی اہمیت نو تھوڑا نہ سمجھنا انو ہلکا نہ جاننا اتھے نماز دا ارادہ پہ فرماندن ایک دم اکھاں کھولیاں نے تے جتھے آسینے دے تیر پہ مقدے سڑنا اتھے تی کھلوتی ہے صدقہ جاؤں تو ساں قریب ہو کے سن لیا بالکل میں قریب ہوں دو چار جملے سن لو ایتھے تی کھلوتی ہے آنج بیک کے فرماندن سکینہ یہ میری بیٹی ہے نا ظالمہ کلوں بچ کے میرے کل کے میں آگئی فرمایا بابا میں جویں بھی آئی ہیں نا ایک باری سینے نہ لا فرمایا آج میں نہیں لا سکتا سینہ فارغ نہیں بی بی ایس پر سے منہ کر کے فرمان دی اچھا میں ٹر جانی ہے پر ویکھ لو میں اوکھی بڑی آئی میرے مولا داغ ویکھیا نا تماچے دا آئی تو میرے مولا نے دو تیر کٹے نے تیرہ جو خون ابلیا دو قدم پچھے ہٹ کے اندھی ہے میں نہیں ملتی تم میرے واسطے مزید زخمی نہ ہو دو جملے نے صرف فرماتے نہیں ہو تیر ایتھو کڈے نے تے آ جا کوئی سینے چو کڈے ہے کہ ایتھو کڈے ہے بی بی پچھلے پسے ہو آکے تیرہ دے وچوں اے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اگے کر کے تے فرماندی ہے بابا میں ایتھو ہی مل لینی ہے جڑے ویلے بی بی آج نال پہ لگ دے سن نا جی او تو شمر نو ویکھیا نے جڑا انگلی تے خنجر نو چکر پہ دیندا ہے بی بی دے ہاتھ پہ او دی گردن نال کھٹ گتے مولا فرماتے سکینہ کسے کلوں پہ ڈر نہیں ہے بی بی اشارہ کر کے فرماتی ہے بابا میں نو ہی نے مارے فرماتے نے خیمے ٹر جا میرے پتر قتل ہو گئے پھوپھی کو ٹر جا میرا عباس کوئی نہیں رہا ٹر جا میں نماز پڑھا بی بی واپس مڑی ہے چوتھے قدم تے شبیر دا قیام بی بی ویکھیا تیرہ وچ پروچے پیو دا رکوع ویکھیا جدو اس حالت وچ میرے مولا نے زمین تے سجدے واسطے متھا رکھیا نا متھا آخری جملہ ہے اس بے غیرت نے زلفائے جو ہاتھ پایا جدو خنجر اٹھایا چوتھے قدم تو تی دھوڑ کے پیو دے گلے تیر گلہ رکھ کے فرماتے نے پہلے میں نو مار میں نو دے تو بغیر نیندر نہیں ہوں گی اس ملعون نے دو بے ہاتھ فارغ کیتے خنجر بھی رکھ دیتا پیو دیا ظلفہ میں چھڑ دیتی ہیں ایس ہاتھ نال تی دیا ظلفہ ایس ہاتھ نال تماچا بی بی فرات المو کر کے دی چاچا عباس آگے بیگ پتی جی نو لوگ مار رہے نہیں میں نو چھوڑانا لا کوئی نہیں سکینہ خیمے نو دھوڑی بی بی زینب ٹپے دے آکھیا سکینہ کلی آئی ہے بابا نہیں آیا فرمایا اممہ آؤ بیگ بابے دا خالی گھوڑا تلوار نہ لے ڈھال نہ لے اممہ میں جنگل چ بے وارث ہو گئی اممہ اسی لٹے گئے یا حسین یا حسین دے ویلے زین